السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 148 ہے، جس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 125 سے 130 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ رب العالمین جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو ضلالت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، یعنی اس کا سینہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے جیسے مشکل ہو جاتا ہے سانس لینا، اتنا تنگ ہو جاتا ہے گویا کہ وہ اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ رجس ناپاکی بنا دیتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے ان کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، انہیں سننا سمجھنا اچھا لگتا ہے، اور جن کو ضلالت دینا چاہتا ہے ان کے دل کو اتنا سکڑ دیتا ہے، ان کے سینے کو اتنا، یعنی اللہ رب العالمین چھوٹا کر دیتا ہے کہ وہ ایسے کی طرف آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، آپ جتنا اونچائی پر جائیں گے آکسیجن کم ہونے لگتی ہے، آکسیجن کا دباؤ کم ہونے لگتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، جکڑن ہونے لگتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی مراد ہدایت والے اور ضلالت والے کی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب العالمین کا سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے آیتوں کو کئی طریقوں سے بیان کیا ہے، سمجھنے والی قوم کے لیے، جاننے والی قوم کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سکون والا گھر ہوگا ان کے رب کے پاس، اور اللہ ان کا ولی ہے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل کے نتیجے میں، یعنی اگر ہدایت والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہو جاتا ہے، رب العالمین انہیں سکون کا گھر نصیب فرمائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب اللہ رب العالمین سب کو جمع کرے گا اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا، یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے تو بہت سارے انسانوں کو اپنے ساتھ کر لیا، تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر لیا۔ تو ان کے وہ ساتھی جو انسانوں میں سے ہے، یعنی جو جنات کی سنتے ہیں، شیاطین کے سنتے ہیں، شیاطین کے راستے پر چلتے ہیں، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اللہ ہمارے رب ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، یعنی ان نے ہم سے فائدہ اٹھایا، ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ وقال، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے بلغنا الذی عجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اپنے اس ٹائم پر جو ہمارے لیے مقرر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا النار مثواکم،
تمہارے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے سوائے جس کو اللہ چاہے، یقیناً تیرا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کل روز قیامت برے عمل کرنے والے، شیطانی عمل کرنے والے، جنات کے راستے پر چلنے والے تمام لوگوں سے کہے گا کہ یہ جنات، یہ شیاطین جن کے راستے پر تم چلتے تھے، پہلے اللہ تعالیٰ جنات سے کہے گا تم نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا، پھر یہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ اب تو ہمارا ٹائم اینڈ پر آ گیا، تو اللہ کہے گا اب جہنم میں جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کا راستہ اپنایا تھا، جنات کا راستہ اپنایا تھا، حرام کا راستہ اپنایا تھا، شرک و بدعت کا راستہ اپنایا تھا، اس لیے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور ایسے ہی ہم ظالموں پر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں ان کے کسب، ان کے عمل کے نتیجے میں۔ یعنی جب تم ظلم کرتے ہو تمہارے اوپر ظالم آتا ہے، ظالموں پر ظالم آتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔ یا معشر الجن، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر خطاب کر رہا ہے کہ انسانوں اور جنات سنو، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے جو بیان کرتے تھے میری آیتوں کو اور تمہیں ڈراتے تھے قیامت کے دن ملنے سے؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ عذاب دے دے گا، اللہ رب العالمین عذاب کے پہلے ان لوگوں سے گواہی بھی لے گا کہ تمہیں جو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، تمہیں جو یہ جہنم دیا جا رہا ہے، تمہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ڈالا جا رہا ہے، بتاؤ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے تھے، تمہارے پاس دین نہیں آتا تھا، تمہارے پاس شریعت نہیں آتی تھی، تمہیں حلال حرام نہیں بتایا گیا؟ وہ کہیں گے ہاں بتایا گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی گواہی لے گا اور وہ کہیں گے اس دن قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہم گواہ ہیں اپنے اوپر، ہمیں دنیا کے سامان نے، دنیا کے مال و دولت، حرص و ہوس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ اپنے نفسوں پر گواہی دیں گے کہ وہ لوگ کافر تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کسی کو ظلم کر کے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ اس کی اپنی برائی ہے، وہ اس کی اپنی خرابی ہے جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں ہدایت کا بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کن کو سلامتی والی جگہ دے گا ان کا بیان فرمایا، جنات سے خطاب کیا، انسان جو شیاطین کے راستے پر چلتے ہیں ان سے خطاب کیا، ان کا ٹھکانہ اور ان کا جہنم اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، یورید، ہی وانٹس، وہ چاہتا ہے، جن کے لیے چاہتا ہے جنت، جن کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم بنا دیتا ہے۔ یشرح، ہی ایکسپانڈ، بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ ضیقاً، ٹائٹ، چھوٹا کر دیتا ہے، ٹائٹ کر دیتا ہے، مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ حرجا، اللہ رب العالمین کانسٹرکٹڈ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بہت زیادہ ہے، کشادگی کے معنی میں حرجن ضیقاً دونوں ایک ہی میننگ کے اندر آتے ہیں۔ یصعد، کلائمبنگ، چڑھ رہا ہے، گویا کہ وہ اوپر آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ رجسن کہا جاتا ہے ناپاکی گندگی کو۔ دار السلام، ہوم آف پیس، سکون کا گھر، امن کا گھر۔ استکثر، مینی، بہت زیادہ کر لیے تم نے، بہت زیادہ جنات، بہت زیادہ انسانوں کو تم نے گمراہ کر لیا۔ زیادتی، استکثار مطلب ہوتا ہے زیادتی۔ اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا؟ نمبر 1، ہدایت صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اب غور کیجئے گا، ابھی جب یہ دوبارہ میں نے کلاسز کا سلسلہ شروع کیا، کئی بار یہ ٹاپک ریپیٹ ہو چکا ہے، ہدایت اللہ، ہدایت اللہ، ہدایت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ریپیٹیشن پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی بات کو اگر ریپیٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب اللہ رب العالمین اس چیز کی اہمیت تمہاری زندگی میں ڈالنا چاہ رہا ہے، اس چیز کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہے کہ کبھی اس غرور میں مت رہنا کہ میرے بولنے پر لوگ ایمان لاتے ہیں، میرے ہاتھ پر لوگ ایمان لاتے ہیں، میرے بتانے پہ لوگ پلٹ جاتے ہیں، شرک چھوڑ دیتے ہیں۔ ہدایت اللہ کا اختیار ہے، تم صرف پہنچانے والے ہو، کبھی غرور و تکبر میں مت آنا۔ ہدایت اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ضلالت دیتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اس بات کو مرد مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک داعی کو سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن میں نہ صرف دین بلکہ دنیا سے جڑے سارے علوم کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے اصلاً تو کوئی تقسیم نہیں ہوتی ہے کہ دین کا علم الگ، دنیاوی علوم الگ، یہ سب ایک ہی علم ہے، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، پر چونکہ سمجھنے کے لیے ہمارے یہاں پر جب اس کو الگ کیا گیا ہے تو اس اعتبار سے دینی علوم سے مراد قرآن حدیث کا علم، فقہ کا علم، شریعت کا علم، اور دنیاوی علوم سے مراد سارے علوم جتنے ہوتے ہیں، انجینئرنگ کی تعلیم ہے، ڈاکٹری کی تعلیم، ساری تعلیمات آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اتنا اعجاز رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی بیان کر رہا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچئے نا، اس دور میں آج سے 1450 سال پہلے کیا فلائٹس تھیں؟
کیا آسمان کی طرف جانے کے ذرائع موجود تھے؟ کیا اونچائی پر جایا جا سکتا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آسمان پر جب آدمی چڑھتا ہے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اس کی سانسیں مشکل ہو جاتی ہے۔ کون سا اصول اللہ تعالیٰ کب بتا رہا ہے؟ اس بات پر مسلمان کو فخر کرنا چاہیے کہ اس کے پاس وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والی تحقیقات کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایسی دقیانوسی کتاب نہیں جو آج سے ہزاروں سال پرانی بات بتائے اور آگے کی بات نہ بتا پائے۔ الحمدللہ ہمارے پاس وہ قرآن ہے جو تب بھی بتاتا تھا، آج بھی بتاتا اور قیامت تک کی باتوں کو بتائے گا۔ اور اسی لیے بڑے بڑے لوگ قرآن پر ریسرچ کر کے بتاتے ہیں کہ قرآن نے اس چیز کو ثابت کیا، اس چیز کو ثابت کیا، اور قرآن میں تقریباً سارے علوم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ آپ غور کریں نا کہ قرآن کا ٹاپک کون ہے؟ انسان۔ جیسے ہر کتاب کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، کوئی درختوں پر لکھتا ہے، کوئی جانوروں پر لکھتا ہے، کوئی اس پر لکھتا ہے، کوئی اس پر لکھتا ہے۔ یہ قرآن کا ٹاپک ہے انسان، تو انسان سے جڑی ہوئی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ تو یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے۔ نمبر 3، حق میں سکون ہے اور باطل میں بے اطمینانی ہے۔ سکون نہیں، اضطراب ہے۔ حق میں سکون رہتا ہے، جب آپ حق پر رہتے ہیں نا آپ کو بڑا سکون رہتا ہے۔ سچ پر رہیں گے آپ کو سکون رہے گا، حلال پر رہیں گے آپ کو سکون رہے گا۔ پر جب آپ حرام پر جاتے ہیں نا تو سکون چلا جاتا ہے، اطمینان چلا جاتا ہے۔ اضطراب، پریشانی، ٹینشن، فکر، عجیب عجیب سی بیماریاں، عجیب عجیب سی تکالیف آنے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ نے حق میں سکون رکھا ہے اور باطل میں اللہ تعالیٰ نے اضطراب رکھا ہے، پریشانیاں رکھی ہے، ٹینشن رکھا ہے، غم رکھا ہے۔ اس لیے خود کو حق پر قائم کرو۔ آپ جب تک حق پر رہو گے اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرتا رہے گا، اور جب آپ باطل کو اپنا راستہ بنا لو گے، باطل کو اپنی زندگی بنا لو گے، تو اللہ رب العالمین آپ کی زندگی سے سکون کا خاتمہ فرما دے گا۔ نمبر 4، جب دل ایمان سے خالی ہوتا ہے تو شیطانی حملے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نا، پہلے اللہ ہدایت کا بیان کیا، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ شیطانوں تم نے تو بہت سارے انسانوں کو اپنے ساتھ کر لیا۔ اس کا مطلب جب ایمان سے دل خالی ہوتا ہے تو شیطانی حملے آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے نا، جن لوگوں کی توحید مضبوط ہونے کا بھی فرق پڑتا ہے، اولاد ہو نہ ہو فرق نہیں پڑتا، کاروبار چلے نہ چلے فرق نہیں پڑتا، بیمار رہیں ٹھیک رہیں فرق نہیں پڑتا، اچھا برا فرق نہیں پڑتا، بلی سامنے سے گزر جائے فرق نہیں پڑتا، کانچ ٹوٹ جائے فرق نہیں پڑتا، فال سے فرق نہیں پڑتا، چاند ستاروں سے فرق نہیں پڑتا، بھوشیوانی سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، ان کا یقین اللہ پر ہوتا ہے۔ تو جو دل ایمان سے بھرا ہوا ہوتا ہے نا، اس پر شیطان حملے نہیں کر پاتا، کیونکہ شیطان خالی جگہ کو اپنا گھر بناتا ہے۔ جب دل خالی، دماغ خالی، ایمان نہیں ہے اندر، تو شیطان اپنا گھر بنائے گا، اور جب پہلے سے اس میں ایمان ہے تو شیطان کو جگہ نہیں ملتی اپنا گھر بنانے کی۔ وسوسے نہیں ڈال پاتا، شک نہیں ڈال پاتا، کنفیوز نہیں کر پاتا، آپ کو راستوں سے نہیں ہٹا پاتا، آپ سے شرک و بدعت نہیں کرا پاتا۔ تو اپنے آپ کو ایمان سے بھر لو، اپنے سینے کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ایمان سے اتنا مضبوط بھر لو کہ آپ کوئی بھی آیا آپ پر حملے کرنے والا شیطان تو آپ پر حملے نہ کر پائے، آپ کی بنیادوں کو نہ ہلا پائے۔ ورنہ بہت سارے آپ کے سامنے دیکھیے مرتدات کی راہ پر چل رہے ہیں، مسلمان مرتدوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، کفار جیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل خالی تھے تو شیطان اندر آ گیا۔ آپ کا دل بھرا ہے الحمدللہ تو آپ کے اوپر کوئی حملے نہیں کر پاتا۔ نمبر 5، نیک عمل انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، اس پر بھی آپ دماغ لگائیے گا، سوچئے گا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو اس کے اپوزٹ میں اگر بد ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، چاہے ساری دنیا اس کو ولی بولے۔ ہمارے یہاں کئی لوگوں نے اپنا اولیاء بنا لیا ہے، جن کی زندگیوں کے بارے میں وہ خود بتاتے ہیں کہ ایک جگہ پڑے رہتے تھے، وہاں سے اٹھتے نہیں تھے، غسل نہیں کرتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے اس قوم کو ہدایت دے کہ کئی تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے بارے میں لوگ عقیدت رکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، اور ان کے یہاں پر نشہ، گانجا اور گندگی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، انبیاء کرام کی زندگی دیکھو، ابو بکر صدیق تھے ولی، ان کی زندگی دیکھو، عمر ابن خطاب تھے ولی، ان کی زندگی دیکھو، عثمان و علی کی زندگی دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، صفائی رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، سنتوں کے پابند، اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنانے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جن کی زندگیوں میں عمل پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، سچا ولی وہی جو عمل کرے۔ سچا ولی وہی، بھئی کسی کے دعوے کر دینے سے کوئی ولی نہیں ہوتا ہے۔ کسی کو اگر آپ ولی کہہ رہے ہیں مطلب وہ باعمل ہونا چاہیے، جتنی طاقت ہو اتنا زیادہ وہ شریعت پر عمل کرے، اتنا زیادہ وہ حلال پر قائم رہے، اتنا زیادہ وہ حرام سے بچے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بڑا مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ نیکسٹ نمبر 7،
اللہ کا راستہ سیدھا ہے، ایک ہے، صاف ہے، غور کرنے والوں کو ملتا ہے۔ یہ لائن سمجھیے گا آپ کہ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے نا وہ سیدھا ہے، ایک ہے، صاف ہے اور غور کرنے والوں کو ملتا ہے۔ 4 چیزیں یاد رکھیں۔ اللہ کا راستہ، پہلی چیز، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں پایا جاتا، ارے دین تو بڑا مشکل ہے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے، اتنا آسان ہے کیا دین کو سمجھنا؟ دین میں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں۔ باریکیاں دین میں نہیں ہوتی، باریکیاں آپ کے دماغ میں ہوتی ہیں۔ جو اللہ کا راستہ نظر آتا ہے صراطم مستقیمہ، وہ تو سیدھا راستہ ہے، صاف راستہ ہے، مکمل راستہ ہے، اور وہ ملتا ہے غور کرنے والوں کو۔ اب جو پہلے ہی سوچ لے کہ دین تو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں، دین سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم تو جان ہی نہیں سکتے، اسے نہیں ملتا۔ جو سمجھنا چاہتا اسے دین ملتا ہے، جو غور کرنا چاہتا اسے دین ملتا ہے۔ اور اسی لیے ایک آدمی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے پر پیدا ہوتا ہے، غیروں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اچانک قرآن پڑھتا ہے، ہدایت پر آ جاتا ہے، بلکہ وہ دعوت کا کام بھی کرتا ہے۔ اور ایک آدمی کلمہ پڑھنے والے گھر میں بیٹھا ہے، وہیں مر جاتا ہے اور دین سمجھ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتا ہے سمجھنے والوں کو، جو غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ نمبر 8، جنت کا راستہ دنیا میں پریشانیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے نا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہیں لگتا ہے کہ آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ تمہارے پاس تو ابھی وہ پریشانیاں آئی نہیں جو تم سے پہلی امتوں کے اوپر آئی؟ جنت آسانی کا نام نہیں ہے، کیونکہ جنت وہ ہے نا کہ جس میں سب ملے گا، تو پھر یہاں تو تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا نا۔ تو جنت کا راستہ دنیا میں پریشانیوں سے ہو کر گزرتا ہے، اس میں شیطانی حملے بھی آئیں گے، وسوسے بھی آئیں گے، اچھا برا بھی آئے گا، کچھ چیز کرنے کا دل ہوگا جبکہ وہ صحیح نہیں ہوگی، لون لینے کا دل کرے گا پر وہ صحیح نہیں ہوگا، حرام کمانے کا دل ہوگا پر وہ صحیح نہیں ہوگا، دھوکہ دینے کا دل ہوگا پر وہ صحیح نہیں ہوگا، جائیداد پر قبضے کرنے کا دل ہوگا پر وہ صحیح نہیں ہوگا۔ دنیا میں تکلیفیں آئیں گی، لوگ برا بولیں گے، الزام لگائیں گے، بدترین بے اخلاق انداز میں بات کریں گے، گالیاں دیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، بے عزت کریں گے، ذلیل کریں گے، الزام لگائیں گے، سب کچھ ہوگا، کیونکہ یہ دنیا میں جنت کا راستہ ذرا مشکل ہے، اتنی آسانی سے جنت نہیں ملتی ہے۔ جنت کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، کاوش کرنا پڑتی ہے، اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، تب جا کر بندے کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس بات پر بھی بندہ مومن کو بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 9، شیطان کے اولیاء کی شیطان مدد کرتا ہے، اس لیے دکھاوے پہ مت جاؤ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں اور اللہ کے بھی ولی ہوتے ہیں، اور جو شیطان کے ولی ہوتے ہیں نا، شیطان ان کی دنیا میں مدد کرتے ہیں، اس لیے دکھاوے میں مت جاؤ۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عجیب عجیب چیزیں آپ کے سامنے کر کے دکھاتے ہیں۔ پہلی چیز یاد رکھو کہ اللہ کا ولی کبھی کر کے دکھاتا نہیں، اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے گا، پر وہ کبھی ایسا نہیں بولتا کہ لاؤ تماشے کی طرح تمہیں دکھاؤں، یہ تو ایسا کر لیتے ہیں، یہ تو آگ پہ چل لیتے ہیں، یہ تو کانٹوں پہ چل لیتے ہیں، یہ کرنا آتا ہے ان کو، وہ کرنا آتا ہے ان کو، پانی پہ چلنا آتا۔ علامہ ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ میں آگ پہ چلتا ہوں، پانی پہ چلتا ہوں، ہوا پہ چلتا ہوں، تو گواہی دے دو کہ وہ شیطان کا ولی۔ اللہ کا ولی کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، اللہ کا ولی چھپاتا ہے، اللہ کا ولی اپنے آپ کو ڈھانکتا ہے۔ تو شیطان کے اولیاء کی شیطان مدد کرتا ہے، اس لیے دکھاوے پہ مت جاؤ، ایسا دکھاوا کر کے ان کی طرف مت بھاگو، ان کی طرف گمراہی کی طرف مت جاؤ، برائی کی طرف مت جاؤ، بلکہ اپنا دماغ لگاؤ، سمجھو حقیقت کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اس پر ایک بندہ مومن کو بہت زیادہ غور فکر کرنا چاہیے، یہ بھی بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے۔ نیکسٹ نمبر 10، توبہ اور تبدیلی کے لیے آخرت کا انتظار مت کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ قیامت کے دن وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ ہم نے تو یہ کیا وہ کیا۔ تو توبہ کے لیے اور سدھرنے کے لیے موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، پہلے کر لو۔ اللہ نے زندگی دی ہے نا، ابھی زندہ ہو نا، ابھی طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، غلبہ ہے، اللہ نے بدن کو طاقت دی ہے، جسم کو طاقت دی ہے، عمل کی طاقت دی ہے، ابھی کر لو توبہ۔ رو گڑ گڑاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو۔ اللہ سے اگر بندہ مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بڑی آر آتی ہے کہ بندہ اس سے مانگے اور اللہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ ارے آپ مانگو تو صحیح، آپ جھکو تو صحیح، آپ پکارو تو صحیح۔ اگر آپ پکارو گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سکون دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اطمینان دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا رب العالمین موجود ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اسے پکارے تو صحیح،
اس سے مانگے تو صحیح، یقیناً اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پکارنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو توبہ کے لیے، تبدیلی کے لیے موت کا انتظار مت کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے نا، اچانک موت آ جائے، دنیا کا خاتمہ ہو جائے، آپ کی زندگی چلے جائے، آپ کس کو پکارو گے؟ وہاں جا کر جب اللہ تعالیٰ سے کہو گے نا لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایک بار دنیا میں لوٹا دے، ہم مومن بن کر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو ایک بات تم لوگ بول رہے ہو، دنیا سے جانے کے بعد لوٹایا نہیں جاتا ہے، ایک بار چلے گئے، بات ختم، کام ختم، اس کے بعد تمہیں دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا۔ تو جب تک زندہ ہو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ نمبر 11، ہر وہ راستہ جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو اس پر آخرت میں ندامت ہوگی۔ ہر وہ عمل، ہر وہ راستہ جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو نا، اس پہ آخرت میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ جتنے بھی راستے اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، چاہے کمائی کے راستے، دولت کے راستے، رشتوں کے راستے، تعلقات کے راستے، شہرت کے راستے، عزت کے راستے، جتنے بھی راستے اللہ کی رضا کے خلاف ہے نا، اس پر آخرت میں آپ کو شرمندگی ہوگی۔ کاش دنیا میں ایسا نہیں کیا ہوتا، کاش دنیا میں اس کا دل نہیں دکھایا ہوتا، کاش دنیا میں قبضہ نہیں کیا ہوتا، کاش دنیا میں گالیاں نہ دی ہوتی، کاش دنیا میں غیبتیں نہ کی ہوتی، کاش دنیا میں الزامات نہ لگائے ہوتے، کاش دنیا میں حرام نہ کمایا ہوتا، کاش دنیا میں حرام تعلقات نہ بنائے ہوتے۔ ان چیزوں پر آپ کو ندامت ہوگی قیامت میں۔ دیکھیے نا، نادم ہو رہے ہیں نا یہ لوگ، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو ایک دوسرے کا فائدہ اٹھایا، انسان بھی نادم ہے، جنات بھی نادم ہے، اور اس دن کی ندامت سے کیا حاصل ہوگا؟ تو یاد رکھو، ہر وہ راستہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاتا ہے نا، وہ آپ کو ندامت تک لے کر جاتا ہے، وہ آپ کو شرمندگی تک لے کر جاتا ہے، وہ آپ کو دنیا میں بھی ذلیل کرواتا ہے اور آخرت میں بھی ضلالت کا سامان بنتا ہے۔ نمبر 12، ظلم کے نتیجے میں اللہ ظالم کو طاقت دیتا ہے۔ ظلم کے نتیجے میں اللہ ظالم کو طاقت دیتا ہے۔ جب آپ اپنے سے نیچے والوں پر ظلم کرتے ہو نا، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ ظالم کو لے کر آتا ہے۔ پر یہ ضروری نہیں نا ہے کہ آپ جتنا ظلم کر رہے ہو سامنے والا بھی اتنا کرے گا، وہ آپ سے کئی گنا بڑا ظالم ہوتا ہے۔ جو آج ظالم طاقتیں ہمارے سامنے دکھ رہی ہیں نا، کہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، جو بے گناہ اور مظلوموں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ظلم کا نتیجہ ہے کہ جب ہم نے ظلم کیے بہنوں پر، بیٹیوں پر، حق دبائے، پڑوسیوں کو ستایا، پریشان کیا، غریبوں کو پریشان کیا، ان پر ظلم ڈھائے، اللہ تعالیٰ نے ظلم کے نتیجے میں ظالموں کو مسلط کر دیا۔ تو یاد رکھو کہ اگر آپ ظلم کرو گے نا، آپ پر بھی ظالم آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا حساب آئے گا، اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اور اللہ رب العالمین جب تک سزا نہ دے دنیا سے کیسے جاؤ گے؟ تو کبھی کسی پر ظلم نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 13، اگر ظالم طاقت سے بچنا ہے تو کبھی کسی کمزور پر ظلم مت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم پر کوئی ظلم نہ کرے تو تم بھی کسی پر ظلم مت کرو۔ آج کل لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والوں پر ظلم کرتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرنا، انہیں ذلیل کرنا، وقت پر تنخواہیں نہ دینا، چاہے آپ کا نوکر ہو، گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے والے ہوں، آپ کے گھر کام کرنے والے ہوں، آپ کے امپلائیز ہوں، آپ انہیں ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، وقت پر سیلریز نہیں دے رہے ہیں، پیسے کاٹ رہے ہیں، بلا ضرورت تکالیف میں ڈال رہے ہیں، ان کو حرج میں ڈال رہے ہیں، جن کی ضرورت نہیں وہ سارے کام ان سے لے رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ اگر تمہیں ظلم سے بچنا ہے نا، تو تمہیں بھی اپنے کمزوروں پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ آپ کے پاس جب کوئی آتا ہے نا، مجبوری میں آتا ہے، کام کرنے والا مجبوری میں آتا ہے، ورنہ کسے پسند ہوتا ہے جھاڑو کرنا، پوچھا لگانا، برتن دھونا، گندگی اٹھانا؟ کسے پسند ہوتا ہے؟ یہ مجبوریاں ہوتی ہیں جو انسان کام کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کمزور ہے، کوئی کام کرنے والا، کوئی امپلائی ہے، اس پر ظلم مت کرو، کیونکہ اگر آپ ظلم کرو گے تو اس کے نتیجے میں آپ پر اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو لے کر آئے گا۔ نمبر 14، جنات پر بھی انسانوں کی طرح شریعت لازم ہے۔ جیسے انسانوں پر شریعت ہے نا، حلال کرنا، حرام کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ دین، یہ شریعت، یہ قرآن، یہ نبی، سیم ویسے اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی مکلف بنایا ہے۔ اور اسی لیے سورہ جن میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک وادی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنات کا گزر ہوا، انہوں نے سنا اور ایمان لے آئے تھے۔ تو جنات میں مومن ہوتے ہیں، جنات میں دین ہوتا ہے، جنات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے رسول بنا کر بھیجا گیا، اللہ کے نبی کو انسان اور جنات دونوں کا رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، تو جنات میں بھی انسان کی طرح شریعت ہوتی ہے۔ نمبر 15، رسولوں اور کتابوں کو بھیجنا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔
اگر سوچیے نا، ہمارے پاس رسول نہیں آتے، ہمیں راستے کیسے پتہ چلتے؟ اللہ کی رضا کیسے پتہ چلتی؟ اچھا برا کیسے پتہ چلتا؟ کیا کرنا کیا نہیں کرنا کیسے پتہ چلتا؟ تو یہ رسولوں کا آنا، کتابوں کا آنا، نازل کیا جانا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر نازل کرتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنے عمل کو بہتر بنائیں، اللہ کی رضا کے عمل کریں، اللہ کی پسند کے عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی ناپسندگی سے بچیں۔ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں تاکہ بندہ اپنے عمل کو بہتر بنا سکے۔ نیکسٹ نمبر 16، دنیا اور اس کی نعمتیں دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے۔ پیسہ، دولت، بینک بیلنس، گاڑی، بنگلے، یہ سب دھوکہ ہے۔ کتنے دن کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ اس دن یہ جنات کہیں گے غرتہم الحیات الدنیا، کہ ہمیں دنیا نے جو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ کتنے دن کی ہے دولت؟ کتنے دن کا ہے مال؟ کتنے دن کی شہرت اور عزت؟ اگر یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ پیسہ، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کے آگے جھکنے والا نہ بنائے نا، تو یہ مت سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر آپ کو پیسہ دیا ہے۔ یہ پیسہ، یہ دولت آیا، آپ تکبر میں آ گئے، گھمنڈ میں آ گئے، آپ کی زبان بدل گئی، آپ کا انداز عمل بدل گیا، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا صرف ایک دھوکہ ہے۔ دنیا ایک دھوکہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اصل میں دنیا کو اپنی زندگی بناتے ہیں، دنیا کو اپنا سب کچھ بناتے ہیں اور دنیا کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ نمبر 17، کیا ہی برا وہ دن ہوگا کہ جس دن آپ کا کوئی دوست، کوئی ساتھی اللہ کے سامنے آپ کے کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کو بار بار بتایا ہے، یہاں پر بھی ہے کہ انسان اس دن گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے غلط کیا، اس نے دھوکہ دیا، اس نے دھوکہ دیا، ان کو میں نے اپنا ساتھی بنایا، ان کو ساتھی بنایا۔ تو کیا ہی برا وہ دن ہوگا کہ جس دن کوئی آپ کے کام نہ آئے گا اللہ کے سامنے۔ کتنے دیکھیے نا، ہم غلط صحیح کرتے ہیں نا، اولاد کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، لون لے رہے ہیں، حرام کاروبار، حرام کام، دکان پر قبضے، مکان پر قبضے، یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا آپ کے۔ یہ رشتے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یہ سارے تعلقات دنیا میں رہ جائیں گے۔ دنیاوی کوئی بھی تعلقات کسی بھی وقت، اللہ تعالیٰ قرآن میں الگ الگ جگہ کہتا ہے، دوست کام نہیں آئے گا، رشتہ کام نہیں آئے گا، سفارش کام نہیں آئے گی، پیسہ کام نہیں آئے گا، خلیل نہیں ہوگا، کوئی تمہارا نہیں ہوگا۔ اس دن صرف اللہ اور تم، اللہ کے سامنے تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تو اس دن کے اس چیز کے بارے میں بندہ مومن کو بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ آخری پوائنٹ ہوتا ہے ہمارا عمل، کہ آج کی آیتوں پر ہمیں عمل کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے دل کی ہدایت کی دعا کرو۔ اللہ مجھے ہدایت دے، میرے دل کو قائم رکھ، میرے دل کو باقی رکھ، فتنوں سے بچا، عذاب سے بچا، جہنم سے بچا۔ بندے کو برابر یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھے۔ نمبر 2، جنات اور شیاطین کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ہم بار بار کہتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ جنات سے بچا، شیاطین سے بچا، ان کے فتنوں سے بچا، ان کے دماغ سے بچا، ان کے شر سے بچا، یہ دلوں میں جو بات ڈالتے ہیں تمام سے بچا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جنات اور شیاطین سے بار بار پناہ مانگے۔ نمبر 3، قرآن ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے، اسے مانو، اس پر یقین رکھو۔ قرآن سے بہتر ہدایت کہیں نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا سیدھا راستہ کہاں ہے؟ سیدھا راستہ قرآن ہی تو ہے۔ تو قرآن سے بہتر کہیں ہدایت نہیں۔ قرآن کو اپنے لیے ہدایت بناؤ اور اپنی زندگی بناؤ۔ نمبر 4، اللہ کے اولیاء سے اپنے تعلقات مضبوط کرو۔ وہ لوگ جو بڑے باعمل ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اچھی زبان والے ہیں، با اخلاق ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، عبادت گزار ہیں، قرآن پڑھنے والے، دین سیکھنے، دین سکھانے والے، ایسے لوگوں سے اپنے تعلقات بناؤ۔ اللہ کے اولیاء سے اپنے تعلقات بناؤ۔ یہ تعلقات یقیناً تمہیں انشاءاللہ بڑا فائدہ پہنچائیں گے۔ ان تعلقات کی بنیاد پر انشاءاللہ تمہیں بڑا فائدہ ملے گا۔ یہ تعلقات بھی مضبوط انسان کو بنانا چاہیے۔ آخری پوائنٹ ہے، انبیاء اور ان کی باتوں کو اپنے لیے ہدایت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے آخر تک کہہ رہا ہے گواہی 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 گواہی، یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء کے بارے میں ہم سے گواہی لے گا۔ تو انبیاء اور ان کی باتوں کو اپنی زندگی بناؤ، نبی کے راستے کو اپنی زندگی بناؤ۔ نبی نے جو بتا دیا وہ کرو، جس سے روک دیا رک جاؤ، جو حلال بتا دیا حلال، جو حرام بتا دیا حرام، اسے اپنی زندگی مان لو۔ تو اس سے دنیا بھی بہتر بنے گی، آخرت بھی بہتر بنے گی۔ تقریباً ان باتوں پر ہماری باتیں مکمل ہوتی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔